أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. سو جو عورتیں نیک ہیں، فرما برداری کرنے والی ہیں اور بحفاظت الہی شوہر کے نہ رہنے پر اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، وہ نیک ہیں. اور وہ عورتیں جن کی بددماغی اور نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، سو سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو، اور دوسرے نمبر پر ان کو ان کے بستروں میں الگ کر دو، اور تیسرے نمبر پر ان کی پٹائی کر سکتے ہو. بس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، تمہاری بات مان لیں، تو ان پر زیادتی کا بہانہ مت تلاش کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت عظیم ہے. یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 34. اس کے بعد بھی ایک آیت ہے، آیت نمبر 35. اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. مردوں اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار بنائے گئے. قوام کے معنی ذمہ داری ادا کرنے والا، سنبھالنے والا. اب یہ ذمہ داری کیوں دی گئی مردوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اعتبار سے مردوں کو زیادہ مضبوط طبیعت والا بنایا، زیادہ طاقتور بنایا، زیادہ برداشت کرنے والا بنایا، زیادہ معاملات کو سمجھنے والا بنایا. مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ہر اعتبار سے. اور اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کس کو بنایا؟ مردوں کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی اور رسول کا درجہ نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مرد کی گواہی کو زیادہ مضبوط قرار دیا. ایک مرد کی گواہی کے برابر ایک عورت کی گواہی کبھی نہیں ہو سکتی.
ہاں 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر گواہی دے سکتی. گواہی کا نصاب کیا ہے؟ قرآن نے بتایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کہ تمہارے مردوں میں سے 2 گواہ ہوں تمہارے معاملات میں. لیکن اگر 2 مرد گواہ نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی، وہ بھی خالی عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، مرد کا ہونا تب بھی شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ 4 عورتیں اگر گواہی دے دیں تو شریعت اس کو مان لے، 10 عورتیں گواہی دے دیں شریعت مان لے، نہیں. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی مرد کا ہونا تب بھی ضروری. تو معلوم ہوا کہ مرد کا مقام، مرد کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا. ان کے اندر قوت، طاقت، سمجھ، صلاحیت سب چیز عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی. ہاں بعض عورتیں ایسی ہیں جو مردوں سے بھی فوقیت لے گئی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ بہت کامل ترین عورتیں تھیں. تو بعض ہیں، مگر عام طور سے مردوں کے اندر صلاحیت اور طاقت و قوت و سمجھ زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ نے انہیں کیا بنایا؟ ذمہ دار بنایا. اب 2 وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، عام طور سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. عام طور سے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت اور فضیلت. اسی لیے آپ دیکھیے عبادات کے سارے معاملات، جماعت سے نماز پڑھنا، جمعہ کی نماز میں شامل ہونا، تمام چیزیں اس میں عموماً مرد ہی شامل ہوتے ہیں. اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو جتنے بھی فضیلت والے کام ہیں وہ زیادہ تر کام مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دے رکھا ہے. ایک بات تو یہ بتائی. دوسری بات بتائی وہ بما انفقوا من اموالہم، جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ مرد عورتوں پر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. جب نکاح ہوتا ہے تو کیا مہر کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ نان نفقہ بھی دینا پڑے گا، روٹی کپڑا بھی دینا پڑے گا، مکان بھی دینا پڑے گا. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری مرد کی. عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کپڑے کا انتظام کریں، مکان کا انتظام کریں، روٹی کا انتظام کریں. یہ عورتوں کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری تو مردوں کی ہے. اور اگر مردوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، تو بعض محدثین علیہم الرحمہ کے نزدیک تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ عورت کو حق ہے کہ اپنا نکاح ختم کروا لے. اگر مرد یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، اگر وہ عورت کو کما کر کھلا نہیں سکتا، عورت کو رہنے کے لیے مکان نہیں دے سکتا، عورت کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، تو پھر اس کے ذمہ دار ہونے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو لہذا حدیث شریف میں فرمائے گا اذا طعمت فطعمها، جب کھاؤ تو اسے کھلاؤ. وَإِذَا اكْتَسَيْتَ فَاكْسُهَا، جب کپڑے پہنو تو کپڑا اس کو پہناؤ. یعنی یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مردوں کی. اسی قرآن کریم کی اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا، اور حدیث شریف کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا. یہ مردوں کی ڈیوٹی، ساری ہیوی ڈیوٹی مردوں کو اللہ نے دی، ساری بڑی ڈیوٹیاں. ایک بات تو یہ. دوسری بات
عورتوں کو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے کہ مرد ہمارا ذمہ دار بنایا گیا ہے. اور بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا, کسی انسان نے نہیں بنایا. مرد کو ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو مرد کو ذمہ دار سمجھنا چاہیے. اسی لیے عورتوں کے ذمہ ہے کہ وہ ان کا ادب کرے, ان کی اطاعت کرے, ان کی فرما برداری کرے. حدیث شریف کے اندر بھی ساری باتیں لکھی ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو بتا دیا. عورتوں کے بارے میں مردوں سے کہہ دیا الدنیا کلھا متاع, پوری دنیا تو سامان ہے, سامان زندگی ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, اور سب سے بہتر جو سامان دنیا کا ہے وہ کیا ہے؟ نیک عورت. تو اگر کسی انسان کو نیک عورت مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. مسلم شریف میں روایت ہے, حدیث نمبر 1467 نمبر کی روایت. تو آقا نے بیان کر دیا کہ اگر نیک عورت مل جائے تو کیا ہے یہ؟ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا اللہ پر ایمان لانے کے بعد, تقوی و پرہیزگاری کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ آدمی اٹھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی نیک بیوی, اس کی نیک بیوی. اور نیک بیوی میں صلاحیت کیا ہونا چاہیے؟ تو 3 صلاحیتیں ہمارے آقا نے بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ اذا نظر الیہا سرتہ, جب مرد اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. یعنی یہ اس کا حق ہے مرد کا کہ جب وہ اس کو دیکھے, اس سے بولے, اس سے مسکراہٹ چاہے, اس سے بات چاہے تو عورت اسی انداز میں پیش آئے. یہ حق ہے مرد کا. اذا نظر الیہا سرت وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ, اور جب مرد کسی کام کا حکم دے, جائز کام کا, ناجائز کام کا نہیں. ناجائز کام مرد نہیں, چاہے جو کہے وہ نہیں کرنا جائز ہے. اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں کسی انسان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. بالکل عام ضابطہ ہمارے آقا نے بتا دیا. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی انسان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اور وَإِنْ خَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا, اور جب مرد گھر سے باہر رہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے, شوہر کے مال کی حفاظت کرے, شوہر کے سامان کی حفاظت کرے, ساری چیزوں کی حفاظت کرے. یہ عورتوں کی ذمہ داری. نیک عورت کی صلاحیت یہی ہے. نیک عورت کی فضیلت اور کمال کا اصل مدار یہی ہے کہ ان کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے. ابن ماجہ میں روایت 1857 نمبر کی روایت. اور مردوں سے کہا گیا الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء, کیا سب سے بہترین خزانہ اور تحفہ تم کو نہ بتاؤں؟ آقا نے فرمایا جس کو اکٹھا کر کے رکھا جائے, جس کو بچا کے سنوار کے حفاظت کے ساتھ رکھا جائے, وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ نیک بیوی. انسان اپنے مال کو بہت قاعدے سے رکھتا ہے, بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے, کئی تجوریوں تالوں میں بند کر کے رکھتا ہے. اور حفاظت عورتوں کی ہونی چاہیے, حفاظت عورتوں کی ہونی چاہیے. ابو داؤد میں روایت 1664 نمبر کی روایت. آج کا عام زمانہ یہی ہے کہ عورتوں کو آدمی وہ اہمیت ہی نہیں دیتا جو ہمارے آقا نے دینے کو فرمایا, جو اللہ نے دینے کو فرمایا. وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقوق کا خیال کرے اور اس کا احسان مند ہو, اس کے خدمتوں کا شکریہ ادا کرے, اس کے ناز و نعمت کو, اس کے حرکت کو, اس کی تمام چیزوں کو برداشت کرے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر کوئی چیز ان کی ناگوار گزرے تو اس پر ان کے اوپر زیادتی مت کرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں ناگواری ہو, دوسرے میں اللہ نے خیر ڈالا ہو.
وہ آپ کے بچوں کو پال رہی ہے، وہ آپ کا کھانا بنا رہی ہے، آپ کی باورچن ہے، آپ کا کپڑا دھل رہی ہے، آپ کے گھر کا انتظام کر رہی، کتنی ذمہ داریاں عورت نبھا رہی. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اتنی ساری ذمہ داریاں نبھانے والی عورت کا خیال کرے، لحاظ کرے. قرآن نے بیان کیا. اب فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں کیا ہیں؟ قانتات، پہلے بتا دیا. فرما برداری کرنے والی، ماننے والی، بات کو مانے. بات کو بہت بڑا حق اللہ نے دیا ہے مردوں کا. حدیث شریف میں تو یہاں تک آگے کہا گیا ہے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کے علاوہ تو عورتوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ مردوں کو سجدہ کرے. اتنا بڑا حق. تو عورتوں کے اوپر بھی حق، اطاعت کرے، فرما برداری کرے. حافظات للغیب، حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے لیے بنایا ہی ہے. گھر کی حفاظت، مال کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی عصمت کی حفاظت، ساری چیزوں کی حفاظت. آگے مردوں کو حکم دیا گیا واللاتی تخافون نشوزہن. بعض عورتیں بہت بددماغ ہوتی، تو اللہ نے ان کا بھی طریقہ بتایا ان کے ساتھ کیسے رہا جائے. واللاتی تخافون نشوزہن، جن کی بددماغی اور جن کے نافرمانی کا اندیشہ ہو. تو قرآن نے اس کے لیے کئی طریقے بتائے. ہمارے یہاں جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے طلاق. ہمارے یہاں یہی طریقہ پہلا اور آخری دونوں. معمولی بات پر طلاق دے دی جاتی. معلوم ہوا کہ کھانے میں دیر ہو گئی، کھانے میں کوئی کمی رہ گئی، فوراً طلاق. یہ آج کل کا زمانہ جہالت کی انتہا ہے. تو قرآن نے کیا بیان کیا؟ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو. یہ پہلا درجہ ہے. نصیحت سمجھانا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تنفع المؤمنین، سمجھاؤ، نصیحت کرو. نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ اور نفع پہنچاتا ہے. سمجھاؤ، یہ سب سے پہلا کام. سمجھاؤ، حق ہے ان کا. کمی زیادتی سب سے ہوتی ہے، غلطیاں سب سے ہوتی، اور بعض ایام ایسے آتے ہیں ان کی زندگی میں کہ جس میں ان کا دماغ بھی صحیح نہیں رہتا. ایسے بھی ایام آتے ہیں مہینے میں جس میں ان کو پریشانی لاحق ہوتی. تو لہذا سمجھاؤ، سمجھانے سے کام. ایک بات تو یہ فرمائی. دوسری بات فرمائی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر سمجھانے پر بھی نہیں مان رہی تو دوسرا طریقہ کیا بتایا قرآن نے؟ ان کو بستر میں الگ کر دو. بستر سے الگ نہ کرو، بستر میں الگ کر دو. دونوں میں فرق. بستر سے الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا بستر الگ الگ ہو جائے، اور بستر میں الگ کرنے کا مطلب بستر تو ایک ہی ہو مگر دونوں الگ الگ، چادر ایک نہ ہو، لحاف ایک نہ ہو. یہ بستر میں الگ کرنے کا مطلب. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شوہر اس کی طرف منہ ہی نہ کرے. یہ بستر میں الگ کرنے کا حکم. بستر میں الگ کرنے کا مطلب یہ ہے. اور یہ بہت بڑی سزا ہے شریف عورتوں کے لیے، بہت بڑی سزا. شوہر کا اس طرح بے رخی کرنا بہت بڑی سزا ان کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے ایما امرأۃ باتت ہاجرۃ فراش زوجها، وہ عورت جو اپنے شوہر سے الگ ہو کر رات گزارے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. مسند احمد کی روایت 10,946 نمبر کی روایت. صبح تک فرشتے لعنت کرتا. فرشتوں کی لعنت کیا ہے؟ اس میں قبول ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ تو لہذا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ کہا گیا کہ بستر میں الگ کر دو. اور نمبر 3 پر اگر اس پر بھی نہ مانے تو زیادہ ہی بے غیرت عورت ہو تو کیا فرمایا؟ فَوَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار سکتے ہو، مار سکتے.
اور مارنے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، یعنی ایسی مار مارو کہ بدن پر نشان بھی نہ پڑے، چوٹ بھی نہ لگے. تنبیہ تو خالی کرنا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے ایک آدھ تماچا ایک آدھ جاپڑ بھی کافی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مارنا چاہتا ہے تو اس کے دوپٹے کا کوڑا بنا لے، اسی سے مارے. یہ مار بھی ہو جائے گی، تنبیہ بھی ہو جائے گی، چوٹ بھی نہیں لگنا ہے، تنبیہ بھی ہو جائے گی. ہمارے ہاں جو مار کا طریقہ ہے وہ ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. گالی گلوچ مار، وَلَا تُقَبِّحْ، قرآن حدیث میں کہا گیا ہے. اس کو لعن طعن مت کرو، گالی گلوچ مت دو. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پر نہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ نشان پڑ جائے، کوئی عضو ٹوٹ جائے. ساری چیزوں سے منع کیا گیا. مارنے کا بھی ایک دائرہ، مارنا تو تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، مارنا جانور پن تھوڑی نہ ہے. بعض گھروں میں یا دیہاتوں میں یا جہالت میں آپ جا کے دیکھیے، ادھر ڈنڈا لے کے ٹوٹ جاتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ وہ کسی جانور ہی کو مار رہے ہیں. سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب منع ہے، یہ سب چیزیں بالکل منع ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، 3 باتیں بتائیں. نصیحت کرو، بستر میں الگ کر دو، اور اگر اب بھی نہ مانے تو پٹائی کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے شرائط بتا دی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، مان لے. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب زیادتی کا بہانہ مت تلاش کرو ان کے اوپر. مان لیا اچھی بات ہے. اب پرانی بات یاد رکھے، تم نے تو ہم کو وہ بات کہی تھی فلاں دن، اب پھر شروع کر دو زیادتی. نہیں، جو بات تھی ختم کر دو، جو بات تھی اس کو ختم کر دو. یہ 3 طریقے قرآن نے زندگی گزارنے کے بتائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو. اور عورتوں کا کی بھی ذمہ داری ہے کہ نافرمانی نہ کرے. حتیٰ کہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر عورتیں شوہروں کی نافرمان ہیں اس طرح کی، تو ان کا نان نفقہ بھی ختم ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں. شریعت نے یہاں تک بتایا. اس واسطے یہ 3 طریقے بتائے گئے قرآن کریم سے. اگر ان طریقوں پر یا ہمارے آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل ہو جائے، آپ بتائیں دنیا میں کوئی گھر جہاں بے سکونی ہو ایسا ہوگا؟ سکون ہر گھر میں پیدا ہو جائے گا. ہم نہ تو جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا ہم نے اس کو جانا تو ہم خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کا تعلق زندگی سے ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں اگر زندگی ایک مرتبہ درہم برہم ہو گئی تو دوبارہ پھر جڑتی اڑتی نہیں. ان اللہ علی کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے. اگر غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا معافی طلب کر لو، بہت عظیم الشان ہے. اللہ سے دونوں لوگ معافی طلب کر لو. یہ 3 طریقے بتائے گئے. چوتھا طریقہ پھر ایک دوسرے کے حکم اور پنچ بھیجنے کا ہے، وہ آگے آئے گا. اس کے بعد جو آخری طریقہ ہے وہ طلاق، اس کا بھی طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی